الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رب للعالمين رحمة، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، آج ربیع الاول کا چوتھا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبہ ہے بیمار کا عیادت. عیادت کا مطلب ہے بیمار سے ملاقات کر کے اس کا حال دریافت کرنا، اسے تسلی والے الفاظ کہنا، دعا دینا، علاج میں اس کا ہر ممکن تعاون کرنا. عیادت بندوں کے حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے. دیکھو، عیادت کی وجہ سے بیمار کے دکھ درد میں شرکت، ہمدردی اور غم خواری ہوتی ہے. معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں، آپس میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے اور ہر شخص دوسرے کو اپنا ہمدرد اور معاون سمجھتا ہے. عیادت سے دونوں جہاں میں اچھے ثمرات و منافع ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مریض کا عیادت کرتے تھے، نیز آپ نے پوری امت کو اس کی تاکید فرمائی. احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے. اس لیے آج کا خطبہ بیمار کی عیادت کے عنوان پر دیا جا رہا ہے. اس لیے خطبے کو نہایتی غور و خوض کے ساتھ سنیں. بیمار کی عیادت ہر مسلمان پر حق ہے. بیمار کی عیادت کرنا ہر مسلمان پر ایک ذمہ داری ہے. دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایسا حق قرار دیا ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق یعنی اس کے ذمہ ہے، لازم ہے: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، چھینکنے والے کے جواب میں رحمک اللہ کہنا جبکہ وہ الحمدللہ کہے. تو دوسری بات، عیادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ عرض کرے گا، میرے رب، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے تم اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو نہیں پلایا. اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیادت اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے. تو تیسری بات، عیادت کے لیے جانے پر فرشتے کی مبارکباد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ بھی مل جاتا ہے۔ چوتھی بات، عیادت کرنے والا رحمت الہی میں ڈبکی لگاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فضیلت تو اس تندرست شخص کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، خود بیمار کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عامر بن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا، یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لیے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔ تو پانچویں بات، مریض کی عیادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کریں۔ ہاں دیکھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، نہ کہ رسمی طور پر اور لوگوں کے فقرے کسنے کے خوف سے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کو دوزخ سے 70 خریف دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا ابو حمزہ خریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سال کو کہتے ہیں، یعنی 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو چھٹی بات، بیمار کو تسلی دیں، اس کے سامنے مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ بیمار یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کو صحت کی امید ہو اور ان کا رنج و غم ہلکا ہو۔ مثلا یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب بیماری زائل ہو جائے گی، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے نا امیدی اور مایوسی پیدا ہو، دل رنجیدہ ہو۔ مثلا یہ کہیں کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں کہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بیمار کے پاس اس کا حال پوچھنے جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی عمر اور زندگی کے بارے میں امید افزا اور تسلی کی باتیں کرو۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز یعنی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، لیکن اس سے بیمار کا دل ضرور خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔ تو ساتویں چیز، بیمار کے لیے دعا کریں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے اور ہم لوگ بالکل نہیں کرتے۔ دیکھو، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بتایا گیا ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا حال پوچھتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے بدن پر پھیرتے اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کون سی پڑھتے؟ اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك لا يغادر سقما۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے موقع پر دعا کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یعنی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، وہ تم کو شفا دیں، تو اس کو ضرور شفا ہوگی۔ البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو اور بات ہے، لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو اسے ضرور شفا ملے گی۔ تو 8ویں بات، بیمار کے پاس زیادہ تر نہ بیٹھیں۔ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، مریض کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں کہ وہ اکتا جائے، اس کے پاس شور و ہنگامہ بھی نہ کریں۔ البتہ اگر عیادت کرنے والا مریض کا رشتہ دار ہو یا بے تکلف ساتھی ہو اور مریض یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے پاس دیر تک بیٹھے رہیں تو دیر تک
بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیمار کے پاس عیادت کے وقت زیادہ دیر نہ بیٹھنا اور نہ شور کرنا اور آواز سے نہ بولنا ہی سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عیادت اونٹنی کے دودھ دونے کے وقفے کے برابر کرنی چاہیے، یعنی مختصر وقت تک کے لیے۔ تو نمی چیز ہے بیمار سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیوں کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بیمار کی دعا تندرست ہونے تک رد نہیں ہوتی۔ تو 10ویں چیز غیر مسلم کے عیادت بھی ثواب کا باعث ہے۔ دیکھو دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی رعایت کی ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے کی ہدایات بھی دی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کے عملی نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کا قصہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو وہ بیمار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ بیمار پرسی کے بعد فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا، اس نے کہا ابو قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا ایک بار خلاصہ بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ عیادت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایسا حق ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے ذمہ اور لازم ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ عیادت اللہ کو پانے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ تیسری خوشی خبر یہ دی گئی کہ جب ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ بھی کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکی لگاتا ہے، جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی کہ ہمیں عیادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کے فقر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ چھٹا پیغام یہ سنایا گیا کہ عیادت کے وقت بیمار کو تسلی دینا، صحت کی امید دلانا چاہیے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے وہ مایوس ہو، اس کا دل رنجیدہ ہو۔ ساتواں حکم دیا گیا کہ بیمار کا عیادت کے وقت اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آٹھویں نصیحت یہ دی گئی کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نویں بات یہ بتلائی گئی کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کرانا چاہیے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ 10ویں بات یہ بتلائی گئی غیر مسلم کی بھی عیادت کے لیے جانا اور موقع مناسب ہو تو حکمت کے ساتھ ان کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ لہذا آج کے خطبے میں بیمار کی عیادت کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا کر گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔